کرائٹیرین کے تحت ہم کام کریں گے؟ جی ثانیہ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو 2 ٹیلی-تھونز ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں 10.2 ارب پلیج ہوئے ہیں. اس میں سے 3.5 ارب جو ہیں وہ اس وقت ہمارے اکاؤنٹس میں موجود ہیں. 2 ارب جو ہیں وہ ہم ابھی ایکسپیکٹ نہیں کریں کیونکہ وہ ریکنسٹرکشن کے لیے ای ایم آرکڈ ہیں. اور 4.4 ارب یعنی کہ $18.8 ملین کی جو ڈونیشنز ہیں جو کریڈٹ کارڈ کے تھرو آ رہی ہیں وہ آ نہیں سکیں. یعنی کہ کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز $18.8 ملین کی جو ہیں وہ فیل ہوئی ہیں، جو کہ 4.4 ارب بنتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. تو اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ جو ڈونرز ہیں وہ ان کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اسی لیے ہم ایک بینکنگ لیول کا ایک کنٹرول روم بنا رہے ہیں جہاں ٹرانزیکشن بائی ٹرانزیکشن لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جائے گا. ان کو جو مسائل آ رہے ہیں ان کا تدارک کیا جائے گا اور اس کے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں وہ بھی ہم جلد پبلسائز کر دیں گے. اس کے علاوہ خاص طور پر امریکہ میں بہت سے جو ڈونرز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایک 501(c)(3) کی ایک آرگنائزیشن کا ایک انسٹرومنٹ پرووائڈ کریں تاکہ ان کو اپنے ملک میں ٹیکس کا بھی کچھ فائدہ ہو اس ڈونیشن دینے کے نتیجے میں. تو اس پر بھی تیاری چل رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ انسٹرومنٹ بھی ہم اس کا بھی اعلان کر دیں گے. اب یہ تمام پیسہ جو اکٹھا ہو رہا ہے یہ 3 چیف منسٹرز کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اور جا تو یہ 3 چیف منسٹرز کے اکاؤنٹ میں رہا ہے مگر یہ پورے پاکستان کے لیے مختص ہے اس کی. اور اس میں 2 سٹیجز ہیں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن اور دوسرا پیمنٹ. پالیسی لیول پر یہ ڈیسیجن پہلے ہی ہو گیا تھا کہ ہم یہ پیسے جو ہیں یہ ہاؤزنگ فائنانس میں دیں گے. یعنی کہ جن لوگوں کے گھر پوری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے ہیں کہ ان کی امداد کے لیے دیے جائیں گے. اور اس کے لیے جو نظام بنایا ہے سب سے پہلے لوگوں کی نشاندہی کرنا اور پھر ان کو پیمنٹ کرنا. تو نشاندہی کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہم نے ایک اینڈ ٹو اینڈ ایک ڈیجیٹل نظام بنایا ہے. کل ہم نے چیئرمین صاحب کو چارسدہ میں بریفنگ بھی دی ہے. سب سے پہلے جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ملٹی ڈسپلنری ٹیمیں ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں وہاں پر. ان کے لیے خاص ٹیکنالوجی ہم نے بنائی ہے. وہ ایک خاص ایپ ہے. وہ جگہ پہ جا کے اس گھر کی ڈیمیج گھر کی تصویر لیتے ہیں, اس کی جیو لوکیشن میپ کرتے ہیں, اس کے لیٹ لانگ پک کرتے ہیں اور اس کی تصویر GIS میپ پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جب وہ سروے مکمل ہوگا تو ہم پوسٹ فلڈ امیجز اس کے اوپر ڈالیں گے کہ وہ گھر جہاں مارک ہوا ہے, جہاں اس کی نشاندہی ہوئی ہے, کیا وہ فلڈڈ ایریا میں آتا بھی ہے یا اس کے باہر ہے. اور اگر کوئی گھر پوری طرح مسمار ہو گیا اور اس کی اب نشان ہی نہیں رہا اور ہم تصویر سے اس کی تصدیق نہیں کر سکتے تو پھر ہم پری فلڈ سیٹلائٹ امیجز سے اس بات کا تعین کریں گے کہ واقعی وہاں ایک گھر تھا اور اب پوسٹ فلڈ امیجز میں وہ گھر واش آؤٹ ہو گیا ہے. تو جب یہ سروے مکمل ہوگا انشاءاللہ اگلے 7 سے 10 دن میں, اس کے بعد ہم تمام جو شناختی کارڈ نمبر ہیں اور موبائل فون نمبر ہیں اپنے بینکس کو بھیجیں گے. وہاں بینکس اپنا KYC یا نو یور کسٹمر چیکس کریں گے, ان کے اکاؤنٹس کھول دیں گے اور ان کو SMS بھیجیں گے اسی طرح جیسے ہم نے احساس ایمرجنسی کیش میں ان کو SMS بھیجے تھے. اور پھر اس دفعہ ان کو جو پیمنٹ ہوگی وہ بینکس کی برانچز میں ہوگی کیونکہ یہ جو رقم ہے جو گھروں کی تباہی کے عوض دیے جا رہی ہے وہ رقم بڑی ہے. وہ 12,000 نہیں ہے جو کووڈ کے زمانے ہم دیتے تھے. اس لیے ہم نے انتظام کیا کہ وہ بینکوں کی برانچز میں جائیں گے, وہاں اپنا وہ بائیو میٹرک سگنیچر کریں گے, کیمرہ سرویلنس کی نظر کے نیچے ان کو یہ پیمنٹ ہوگی اور ان کو ATM کارڈز دیے جائیں گے اور یہ فیسلٹی بھی ہوگی کہ اگر وہ پیسے اپنے اکاؤنٹس میں چھوڑنا چاہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک منظم غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز میں جو